بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے ویڈیو میں ہم گمشدہ چیز کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں جو کوئی شخص اٹھا لیتا ہے، یعنی ایسی گمشدہ چیز جس کو کوئی اٹھا لیتا ہے وہ لقطہ کہلاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلومات نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ آج کی گفتگو اس کے مسائل اور احکام پر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بات بتلانا ضروری ہے کہ اس کے مسائل زاد آخرت میں نہیں پائے جاتے ہیں، اور زاد آخرت واحد وہ کتاب ہے جو اردو میں حنبلی فقہ میں دستیاب ہے، لہٰذا ہم المغنی، الکافی اور الاقناع سے استفادہ کرتے ہوئے آج گفتگو کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اللقطاء کے ڈیفینیشن سے، اور یہ الاقناع کی یہاں پر عبارت ہے، یہ اسم لما یلتقط من مال او مختص ضائع۔ تو لقطہ جو ہے یہ اسم، یہ اس چیز کا نام ہے لما یلتقط، جو اٹھا لی گئی ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جو اٹھا لی گئی، من مال او مختص ضائع، یعنی کوئی خاص مال یا کوئی خاص چیز جو اٹھا لی گئی وہ لقطہ کہلاتی ہے، یعنی کسی کی گری ہوئی، ضائع یعنی گری ہوئی کوئی چیز تھی اور کسی نے اس کو اٹھا لیا تو وہ لقطہ کہلاتی ہے۔ وما فی معنی ہو، یا اسی کے معنی میں مال ہے یا کوئی مختص کوئی خاص چیز ہے وہ اٹھا لی گئی، لغیر حربی، ایسے شخص کی وہ چیز ہونی چاہیے جو دار الحرب کا رہنے والا نہیں ہے۔ اگر دار الحرب کا رہنے والا ہے اور اس کو اٹھا لیا جائے تو وہ لقطہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ اٹھانے والے کے اس کے ڈیفرنٹ احکام ہوں گے۔ یہاں پر دار الاسلام کی بات بتلا رہے ہیں، یا ہمارے انڈیا میں جیسا نہ دار الاسلام ہے نہ دار الحرب ہے، تو آپ وہاں پر کے مسائل یا ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں وہاں کے مسائل یہاں پر بیان ہوں گے۔ تو یلتقطہ غیر ربہ، غیر ربہ، تو اس کو اٹھانے والا جو ہے، یہ گری ہوئی چیز جو تھی اس کو اٹھانے والا ایسا ہے جو اس کا پالنے والا یعنی اس کا مالک نہیں ہے، یعنی ایسی چیز جو گر جائے اور اسے کوئی اٹھا لے، کوئی مختص مال ہو یا کوئی خاص چیز ہو، اور وہ حربی شخص کی نہیں ہے، ہر دار الحرب میں رہنے والے شخص کی نہیں ہے، اور اٹھانے والا اونر نہیں ہے، تو وہ لقطہ کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر جو دو تین باتیں یہاں پر بتلائی گئی تھی وہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ ایک تو جو ہے خاص مال ہونا چاہیے، گرا ہوا مال ہونا چاہیے یا گری ہوئی کوئی چیز ہونی چاہیے، اس کو اٹھانے والا کوئی ہو، اور یہ اٹھانے والا شخص جو ہے دار الحرب کا رہنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اٹھا رہا ہے وہ اس کا اونر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ لقطہ کہلائے گی۔ اب اس کی مزید تفصیل یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں لقطہ کی، وہی ضربان، ضال وغیرہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ضال، ضال جو ہے ایسے جانور کو کہتے ہیں جو گم گیا ہے، گمشدہ جانور، ایک کیٹیگری ہے گمشدہ جانور، اور دوسری کیٹیگری ہے اس کے علاوہ، یعنی گمشدہ جانور کے علاوہ کوئی اور چیز اگر مل جاتی ہے، گمشدہ کوئی چیز ہے، تو یہ دو قسمیں ہیں۔ اب اس کے بارے غیر ضال کے بارے میں، یعنی جو دوسری چیز ہے جانور کے علاوہ کوئی دوسری گمشدہ چیز ہوگی، تو اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو جاری رہے گی۔ تو یہاں پر بتلا رہے ہیں الکافی کی عبارت ہے، فَأَمَّا غَيْرُ ضَالٍ فَيَجُوزُ الْتِقَاطُهُ بِالْإِجْمَاعِ۔ تو یہ جو وہ گمشدہ چیز جو جانور نہیں ہے اس کو اٹھانا جائز ہے، اور اس میں اجماع ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی گمشدہ چیز ہے اور وہ جانور نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ وَهُوَ نَوْعَانِ، یعنی یہ اٹھانا جائز ہے بتلا رہے ہیں، آپ کو اس کی اور ڈیٹیل آگے بتلائیں گے کہ کیا حکم ہوگا اس کا، چیز کے لحاظ سے اس کا حکم تبدیل ہوتے رہتا ہے، کون سی چیز ہے
اس لحاظ سے اس کا حکم تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ تو اب یہ غیر ضال جو ہے، جو جانور کے علاوہ کوئی اور چیز جو گم شدہ ہے، اس کی مزید دو قسمیں ہیں، وہو نوعان، دو قسمیں ہیں اس کی۔ یسیر یباح التصرف فیہ بغیر التعریف، پہلی اس کی قسم ہے غیر ضال کی، یسیر یعنی تھوڑی چیز ہے، وہ جو گری ہوئی چیز تھی بالکل تھوڑی ہے، تو اس میں جو ہے تصرف کرنا یعنی اس کو اٹھا لینا اور اس کو استعمال میں لانا جائز ہے، بغیر تعریف کیے ہوئے، یعنی بغیر لوگوں میں اعلان کرائے کہ یہ کس کی چیز ہے، کیا ہے، یہ سارا کچھ کیے بغیر بھی اگر یہ چیز تھوڑی ہوگی تو اس کو اٹھانا جائز ہے۔ اور دوسری قسم ہے الکثیر، الیسیر ایک قسم ہے اور ایک الکثیر، یسیر یعنی تھوڑی، کثیر یعنی زیادہ، یعنی جس کی کاسٹ اور قیمت زیادہ ہے یا کوانٹٹی وغیرہ زیادہ ہے۔ تو اگر تھوڑی ہوگی تو اس کو اٹھانا جائز ہے اور اس کو استعمال میں لانا جائز ہے، اور آپ کسی کو انفارم نہیں بھی کریں تب بھی جائز ہوگا۔ اب اس کی مزید تفصیل بتلائیں گے جو تھوڑی چیز ہے۔ ولا تحدید فی الیسیر، اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے اس کی لمیٹیشن بتلاتے ہیں، لیکن ہمارے امام کے نزدیک کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، الا انہ ینبغی ان یعفی عما رخص فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے یہ کہ یہ جو تھوڑی چیز ہے اس میں کوئی لمیٹیشن تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، یعنی اس کو اٹھانا جائز کا ہے۔ جیسے کہ کسی کے ایک دو کھجور ہیں گرے ہوئے تھے، تو آپ نے اٹھا لیا اور اس کو استعمال میں لا لیا، آپ کھا لیا، آپ نے اس کو کھا لیا تو وہ جائز ہوگا۔ اسی طرح ایک چھڑی تھی کسی کی، تو آپ نے اس کو اٹھا لیا، یا ایک روٹی تھی کسی کی تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو استعمال میں لا لیا۔ تو اب اس کے بارے میں مزید یہ بتلاتے ہیں فَيَمْلِكُ بِأَخْذِهِ، یعنی یہ ایسی تھوڑی سی چیزیں جو ہوں گی اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی کی گری ہوئی چیز ہے آپ اٹھاتے ہیں تو اٹھانے سے آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ وَيَنْتَفِعُ بِهِ، اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کو یوز میں بھی لا سکتے ہیں۔ وَيَنْتَفِعُ بِهِ آخِذُهُ بِلَا تَعْرِيف، اور جو اٹھانے والا ہوگا وہ اس کو بغیر اعلان کرائے، یعنی لوگوں میں بغیر اس کا اعلان کرائے کہ دیکھو یہ فلاں چیز کسی کی گم شدہ ہے، ایسا اعلان کرائے بغیر بھی اس کو جو شخص اٹھا رہا ہے وہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے بلا تعریف، اس کو اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو جائز معاملہ ہے کہ آپ اس کو اگر اٹھائیں گے تو آپ اس کو آپ یوز میں لا سکتے ہیں، آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ لیکن الافضل ان یتصدق بہ، لیکن افضل یہ ہے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے آپ اس کو صدقہ کر دیں، یعنی جیسا روٹی ہے یا کسی کی لکڑی ہے یا تھوڑے سے ایک دو کھجور ہیں کسی کے، یا کوئی چیز ہے جو اسی کی قیمت کے آس پاس کی ہے، ایکویویلنٹ اتنی ہی چیزوں کی، یعنی تھوڑے ایک دو کھجور کی جو قیمت ہوتی ہے، یا ایک لکڑی کی جو قیمت ہوتی ہے، یا ایک روٹی کی جو قیمت ہوتی ہے، اسی قیمت کے آس پاس کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اٹھانا تو جائز ہے، لیکن اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو یہ افضل ہوگا۔ وَلَا يَلْزِمُهُ دَفْعُ بَدَلِهِ إِن وَجَدَ رَبُّهُ، اور یہ لازم نہیں ہے اٹھانے والے پر کہ وہ اس کا بدل فراہم کرے اگر اس کے مالک نے اس کو پا لیا، یعنی وَلَعَلَّ الْمُرَادُ إِذَا تَلَفَ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز مل گئی تھی، ایک دو کھجور کسی کو مل گئے تھے، اب وہ دو کھجور اس نے اٹھا لیے اور اس نے کھا لیے، اب کھانے کے بعد کوئی شخص آتا ہے کہ میرے یہاں پر دو کھجور گرے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو اب یہ جو شخص جس نے اٹھایا وہ اس کو کھا بھی لیا، تو اس پر جو ہے اس کو، اس کے اونر کو، کھجور کے اونر کو اس کا بدل فراہم کرنا لازم نہیں ہے۔ تو وہی بات یہاں پر بتلائی ہے۔ فَأَمَّا، اور اگر ان کا نا موجوداً، اگر وہ چیز موجود ہوگی، یعنی دو کھجور اٹھائے تھے، ابھی یہ رکھا ہی تھا کہ اس کا مالک آ گیا، وجد ربہ، اس کا مالک آ گیا، فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ، تو اب یہ جو اٹھانے والا ہے اس کو اس کے مالک کی طرف وہ چیز کو
دے دینا لازم ہوگا. یعنی 2 کھجور جو اس نے اٹھائے تھے اس کا مالک آ گیا، بھئی یہاں پہ 2 کھجور تھے میرے ابھی گر گئے تھے، وہ آ کر کہتا ہے تو آپ کو یہ اٹھانے والے شخص کو یہ لازم ہوگا کہ وہ چیز وہ اس کو لوٹا دے. تو یہاں تک آج کی گفتگو میں ختم کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مزید تفصیل جاری رہے گی کہ اگر چیز زیادہ ہوگی، زیادہ قیمت کی ہوگی اور اگر جانور ہوں گے تو کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.